بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے مذہبی بزنس مین اور امام زمانہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں، نئے دوست جو ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کو آل پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آتے ہیں ہم جو ہے اس ویڈیو کے مقصد کی طرف۔ اکثر علماء سو جو کہ تفرقہ باز ہیں، امت کو تفریق کے زیر تحت جو ہے وہ اس کے اتحاد کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے۔ تفریق قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ جب ان سے بحث ہوتی ہے کہ تم قرآن کے حکم کے دیدہ و دانشتہ اس کے برعکس ہو کر تفرقہ بازی کو، علم چھپانے کو، ملاوٹ اور جو ہے گمراہ کرنے کے معاملات کا تحفظ کرنے میں اور در پردہ غیر مسلم لابی سے تعلق میں ہو، جس کے زیر تحت جو ہے امت برباد ہو گئی۔ اب دیکھو، نیم حکیم یا جعلی ڈاکٹر جو ہے وہ سیریس مرض کا علاج تو نہیں کر سکتے۔ اب بالکل اسی طرح جو ہے معاشرے کے مذہبی معاملات، اگر امت گمراہ ہے، جہالت میں ہے یا اللہ کے دین کو اس طرح نہیں جانتی، تو یہ جو ہے فرنٹ کے اوپر جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں انہی کا قصور ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے شعور دینے کے بجائے، قرآن کی اصل حقیقت علم بتانے کے بجائے انہیں گمراہ کرتے ہیں اپنے اس لالچ میں جو کہ در پردہ ان کا اسلام دشمن لابی سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہ ان کے کرائے پر کام کرتے ہیں امت کو گمراہ کرنے کا۔ اب ان سے جب بحث کی جاتی ہے تو یہ قرآن کے سامنے اپنے باطل تفرقہ کو بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی وہ جنت میں جانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کو یہ سارے تفرقہ باز اپنی اپنی جگہ، سارے گروہ جو ہے اپنی اپنی جگہ خود کو سچا بناتے ہیں اور خود کو حدیث مطابق کہتے ہیں کہ وہ ہم ہی ہیں جو 73واں فرقہ حدیث کے مطابق جنت میں جانا ہے، باقی جو ہے وہ کافر ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ جبکہ ان کے سامنے جب قرآن کی بات رکھی جاتی ہے کہ 73واں فرقہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور مسلک ہے، اس کے مطابق ہی انبیاء، صالحین اور سچے مسلمان جو ہوں گے وہی جو ہے جنت میں جائیں گے، اور اسی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے آخری خطبہ حج تک جو تمام صحابہ کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلک اور طریقہ رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام 161 میں 161 آیت میں جو ہے وہ بالکل کلیئر ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا جو طریقہ تھا وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انہوں نے ما سوائے اللہ کے اور کسی کو بے سند طریقہ کار کو نہیں اپنایا، جو اللہ کا حکم ہوا ہے اسی کو اپنایا۔ اب تفرقہ باز جو ہیں یہ منہ سے زبانی کلامی تو کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اسی طرح ہی ہیں، مگر اپنا اپنا گروہ چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ باطل اور بے سند گروہ جو ہے اس سے ان کا دنیاوی لالچ اور مفاد وابستہ ہے۔ اس معمولی مفاد کی خاطر یہ اللہ کے بہت سارے حکم احکامات کو امت سے چھپائے ہوئے ہیں، اور حیرت کہ یہ مسلمان امت کو جو ہے یہ متحد نہیں رکھ سکتے۔ یعنی یہ پاکستان میں جیسے جنگ سے لے کر عالمی سطح پہ آ جائیں، ایران اور سعودیہ کے درمیان جو ہے، شام اور یمن عراق کے درمیان ہے، تو یہ تفرقہ بازی کی بڑی بڑی جنگیں اور تفرقہ بازی کے اوپر قتل و غارت، تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم تفرقہ باز اللہ کے حکم کے برعکس ہو تو مکر جاتے ہیں کہ نہیں، ہم تو تفرقہ باز ہے ہی نہیں ہیں، اور اپنے اپنے گروہ کو جنت میں کھڑا ہوا دکھاتے ہیں۔ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ درست ہیں تو پھر امام وقت جو آئے گا تو وہ تو تمام دنیا کے بدھ مت، عیسائی یا جتنے بھی سکھ ہیں، ہندو ہیں، تمام قوموں کو جو ہے
ایک نظریے ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ تمام انسانیت کو متحد کریں گے، جبکہ آپ لوگ تو جو ہے اپنے اڑوس پڑوس کو نہیں متحد کر سکتے۔ ان کی مسجد وہ ہے، ان کی مسجد وہ ہے، وہ ان کی مسجد میں نہیں جا سکتے، یہ ان کی مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اس حد تک جو ہے تم لوگ نفرت کرتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تم، اور پھر جو ہے جب تم کو گرفت میں لیا جاتا ہے کہ تم تفرقہ باز، یہ باطل ہے، اس کا قرآن میں تو کوئی سند ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے آپ لوگ تفرقہ بازی سے مکرتے ہیں، نہیں جی عقیدے پہ آ جاتے ہیں، نہیں جی ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ بھائی آپ لوگوں کا تو عقیدہ بھی درست نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ٹالتے ہو، تفرقہ کا حکم مانتے ہو۔ یعنی تم لوگوں نے یہ شرک ہی ہوا ایک طرح کا نا، کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے باطل بنائے ہوئے لکڑی بت تفرقہ کے اپنے شرک کو اہمیت دیتے ہو۔ اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے، یہ کوئی نفع بھی نہیں دے سکتا، الٹا نقصان دے رہا ہے انسانیت کو، تو یہ شرک ہی ہوا نا۔ تو تم لوگ اس شرک سے بھی مکرتے ہو کہ ہم نہیں، شرک میں نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مکہ کے مشرک سردار تھے، وہ حج قربانی اور طواف بھی کرتے تھے کعبہ کا، مگر انہوں نے اپنا اپنا ایک بت بھی رکھا ہوا تھا ساتھ میں، یعنی وہ بھی مسلک ابراہیم کے طریقوں کو مانتے بھی تھے اور ساتھ میں اپنا اپنا بت بھی رکھا ہوا تھا۔ تو سیم یہ بھی وہی کہ یہ مسلم ہونے کے ناطے سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی مانتے ہیں اور اپنا اپنا تفرقہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اپنا تفرقہ جو ہے اس سنت سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی سنت ابراہیم کا منہ سے کہتے ہیں اور عملی طور پہ جو تفرقہ والے کام کرتے ہیں، بندوں کو قتل کرتے ہیں، انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھے ان کے رویے نہیں ہیں، عملی طور پہ تو تفرقہ باز مشرک ہیں، مگر زبانی کلامی آپ کو وایا اور وال فریب دینے کے لیے یہ کہیں گے جی کہ ہم سنت ابراہیمی پہ، یعنی اتنا یہ ایسے ہی ہے ان کے ساتھ بحث کرنا جیسے جو ہے کھلے پانی میں مچھلی ہاتھ سے پکڑنی ہو۔ وہ کھلے پانی میں مچھلی جو ہے نا ہاتھ سے پکڑنی بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ تفرقہ بازی کوئی بھی مذہبی بزنس مین ہے اس سے بحث کریں گے، یہ بڑے ول فریب سے جو ہے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ چاروں طرف سے جو ہے ان کو گھیرا جائے اللہ کے قرآن کے سامنے تو یہ بک بک کرتے بھاگ اٹھتے ہیں، مگر اپنا تفرقہ نہیں چھوڑیں گے، اپنے تفرقے کو جو کہ باطل ہے، بے سند ہے، اس کو نہیں کہیں گے کہ ہاں واقعہ یہ غلط ہے۔ یہ اس کو غلط کہیں تو ان کی تو روٹیاں بند ہو جائیں جو خفیہ طور پہ ان کو ملتی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کس پوائنٹ، کس کلیے کے اوپر پوری انسانیت کو ایک کلیے پہ جمع کریں گے، جبکہ تم تو جو ہے اڑوس پڑوس کو جمع نہیں کر سکتے ہو، سکھ، ہندو، پنڈت اور جو ہے بدھ مت وہ دور کی بات ہے، وہ تو تم لوگ جو ہے وہ نزدیک ہی نہیں جا سکتے اس بات کے، اور جو ہے جو اڑوس پڑوس کو مسلمانوں ہی کو متحد نہیں کر سکتے وہ پوری دنیا کو کیا متحد کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ ایک کلیے کے اوپر قرآن کے مطابق جو ہے، جو کہ مسلک ابراہیم، جو کہ تمام قوموں کو قابل قبول ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے پوری دنیا کی انسانیت متفق ہے، اور وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق مسلک ابراہیم وہ گروہ ہے جو جنت میں جائے گا، یہی گروہ نبیوں کا ہے، یہی گروہ صالحین کا ہے، یہی جو ہے درست مسلمانوں کا گروہ ہے، اور اسی مسلمان گروہ نے جنت میں جانا ہے۔ قرآن کے مطابق اس کی اللہ تعالیٰ سند دے رہا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، باقی تمام راستے جو ہیں وہ اپنے ان کے بنائے ہوئے ہیں، اپنے لالچ کے اوپر، اپنے مفادات کے اوپر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے کوئی اپنے مفاد کے لیے کعبہ میں بت رکھتے تھے نذرانوں کے لیے، انہوں نے بھی اپنے اپنے دیے تفرقہ کے بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سیدھا راستہ زبانی کلامی کہنا اور پکڑنا اپنے شرک کو، تو یہی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرک ہونے کا بتا رہا ہے، اور اسی کے اوپر یہ قائم ہے، اسی کے اوپر جو ہے زیادہ عقیدہ ان کا یہی ہے کہ اپنا تفرقہ نہیں چھوڑنا، خدا کے حکم کو چھوڑا ہوا ہے مگر اپنے تفرقے کو نہیں چھوڑا ہوا۔ تو یہ ضد اللہ کے حکم سے انکاری، تو انکاری کو ہی منکر اور کافر کہتے ہیں۔
یہ ذرا اپنے گریبانوں میں سوچیں کہ یہ دنیا کا مفاد کب تک کھائیں گے؟ آخر جو ہے وہ موت کے بعد جو ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اپنی حکم عدولی کا کیا جواز پیش کریں گے؟ امت کو گمراہ کرنے کا کیا جواز پیش کریں گے؟ بہرحال 73واں فرقہ جو ہے وہ جو جنت میں جانا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق، وہ قرآن و حدیث کے مطابق وہی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر مکمل طور پہ ہو، نہ کہ اس نے ساتھ میں کوئی باطل گروہ رکھا ہوا ہو۔ اور جنہوں نے ساتھ میں باطل گروہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے مکمل جو ہے دل و جان سے ہو کے تحفظ کرتے ہیں، یہی مشرک ہے۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔